الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں 11 عقلی دلائل توحید کے اوپر ہو گئے تھے. کل کے سبق میں آخر میں اللہ پاک نے تخویف دنیاوی مشرکین کے لیے اور بشارت اخروی و دنیاوی مومنین کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے تسلی بیان فرمائی کہ میرے پیغمبر یہ جو مشرکین آپ سے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ضد و عناد کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی رویہ کیا، حالانکہ وہ پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، لیکن ان کی قوموں نے نہیں مانا. فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے پھر انتقام لیا جن لوگوں نے جرم کیا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مومن مسئلہ توحید کے اوپر پکے رہیں گے تو ہم وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے ہے وعدہ کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے. اور مشرکین اگر شرک کے اوپر پکے رہیں گے تو ہم ان کو برباد کر دیں گے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی تھی. آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ 12ویں عقلی دلیل ہے توحید پر. دلیل عقلی نمبر 12 دیکھیں جی ترجمہ.
اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ کی ذات ہی ہے یرسل الریاح، جو چھوڑتا ہے ہواؤں کو، الریاح ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پس اٹھا کر لے آتی ہے وہ ہوا بادلوں کو، وہ ہوا بادلوں کو اٹھا کر لے آتی ہے، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پس پھیلاتا ہے اس کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے، پس پھیلاتا ہے اس بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور کر دیتا ہے اس کو تہ بتہ، اور ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ آگے فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس دیکھتا ہے تو بارش کو، وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، یعنی بادلوں سے وہ بارش نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس فوراً پہنچاتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، اذا ہم یستبشرون، تبھی وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں، اس کے بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس میں اپنی توحید کی عقلی دلیل دی ہے کہ دیکھو یہ بارش، اس کی طرف غور و فکر کرو، یہ کس طرح اترتی ہے، ہم کس طرح اس کا نظام پہلے بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے ہم ہواؤں کو چھوڑتے ہیں، جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تیز ہوائیں، پھر وہ بادلوں کو ہانک کے لے کے آتی ہیں، پھر اللہ نے فرمایا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ، اللہ پاک پھر ان بادلوں کو آسمانوں میں پھیلا دیتے ہیں، کیف یشاء، جس طرح مرضی، یہ اس کی مرضی ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اس کو تہ بتہ کر دیتے ہیں بادلوں کو، کہیں زرد رنگ کے، کہیں سیاہ رنگ کے، کہیں لال رنگ کے، کہیں سفید کلر کے، یہ تہ بتہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو کیا کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، وہاں سے پھر بارش اترتی ہے، نازل ہوتی ہے بادلوں سے زمین کے اوپر، پھر اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتے ہیں وہ بارش برسا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ایک جو قدم ہے بارش کا، ایک ایک قدم وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اللہ کی مرضی سے، بادل آ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، بادل پھیل رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، بادلوں کو تہ بتہ کیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے، بادلوں سے بارش برس رہی ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور جب بادلوں سے بارش جس کے اوپر پڑنی ہے جس زمین پہ، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، تو فوراً وہ بارش کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے برسا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں فیصل آباد کے اندر ہی کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں بارش ہوتی ہی نہیں، اور کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں بارش ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے، اذا ہم یستبشرون، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بندے کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب یہ کام کرنے والا میں ہوں تو پھر ظالموں سجدے مجھے کیوں نہیں کرتے، عبادتیں میری کیوں نہیں کرتے، جب یہ روزی روٹی آسمان سے تمہارے لیے میں اتار رہا ہوں، یہ سارا بارش کا نظام میں کر رہا ہوں، تو پھر عبادتیں بھی کس کی کرنی چاہیے، اللہ کی کرنی چاہیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اگرچہ تھے وہ پہلے اس کے یہ کہ اتاری جائے، علیہم اوپر ان کے، من قبل ہی اس پہلے اس وقت کے، کس وقت کے، بارش کے اترنے سے پہلے، لمبلسین، البتہ نا امید ہونے والے، سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا دیکھو بارش بھی نہیں اتری تھی زمین پہ، لیکن بارش اترنے سے پہلے تم کیا تھے، نا امید تھے، پانی کی قلت تھی، فصل کو تمہاری کو پانی چاہیے تھا، نیچے تم نے اناج اگایا ہوا ہے اس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تم نا امید تھے، لیکن دیکھو ہم نے بارش برسا کے تمہیں امیدوں سے مالا مال کر دیا، تمہیں خوش کر دیا، میں نے تمہیں خوش کر دیا، اس خوشی کے نتیجے میں اب تم میرے شکر گزاری بھی کیا کرو، میرا شکر گزار بنو، نہ شکری مت کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ پاک نے فرمایا پس دیکھ تو
پس دیکھ تو طرف آثار رحمت، پس دیکھ تو طرف آثار رحمت اللہ پاک کے، اللہ پاک کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ، نظر دوڑا جب بارش برستی ہے. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے، بعد اس کے بنجر ہو جانے کے، غیر آباد ہونے کے. اللہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح، پہلے زمین بنجر تھی، جو ہی بارش برسی فوراً سبزہ اگایا، فوراً ہم نے سبزہ زمین کو ہرا بھرا کر دیا ہم نے. یہ کس کی کاریگری ہے؟ ساری اللہ کی. ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک نصیحت بھی کر دی، توحید پر عقلی دلیل بھی دے دی اور ساتھ نصیحت بھی کر دی کہ دیکھ لو، اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو کہ دیکھو بنجر زمین تھی، مردہ زمین تھی، بارش کے ذریعے ہم نے اس کو زندہ کر دیا، مردہ ہو جانے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ زندگی دی، ہم نے اس کو بنجر ہو جانے کے بعد، غیر آباد ہونے کے بعد ہم نے اس زمین کو آباد کر دیا. اسی طرح جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں خاک کے اندر مل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تم مٹی میں، اور پھر اسی طرح ہم کل قیامت والے دن مردوں کو اسی طرح زندہ کر دیں گے. یہ ہمارے نزدیک کیا مشکل ہے؟ یہ ہمارے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو ذات ایک نطفے سے، بلکہ یوں کہوں جو ذات ایک گندے نطفے کے اوپر کاریگری کرتی ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، گندے نطفے کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر جو ذات کاریگری کر کے ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، تو کیا وہ قبر سے زندہ پھر دوبارہ نہیں اٹھا سکتا انسان کو؟ یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اور انسان اس کو بعید سمجھتا ہے کہ کس طرح اٹھیں گے، کس طرح اٹھیں گے، قبر کے اندر خاک میں مل جائیں گے. جس رب نے پہلی بار پیدا کیا وہ رب دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، آگے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. آگے ہائے ہائے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، زجر مشرکین کے اوپر. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ دلیل دیتے ہیں، ساتھ ہی اللہ پاک نصیحت کرتے ہیں، ساتھ ہی پھر مشرکین کے اوپر زجر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غور و فکر نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ دیکھو، اور البتہ اگر ہم بھیجیں ہوا کو، ریحن ہوا کو، فرعوہ پس دیکھیں وہ اس کو زرد کی ہوئی، ہوا کو بھیجیں زرد کی ہوئی، کس کو دیکھیں؟ کھیتی کو. سمجھ آئی؟ ہوا کو بھیجیں پس دیکھیں وہ اس کو زرد کی ہوئی. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، ایسے دل کے ضدی ہیں، البتہ رہیں گے بعد اس کے بھی کفر کرنے والے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ اتنے ضدی ہیں، اتنے ضدی ہیں کہ انعامات یاد دلانے کے بعد بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. میں نے کتنے احسان کیے ان کے اوپر، احسانات یاد دلانے کے بعد بھی یہ ان کے اوپر شکر گزاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ پھر بھی کفر کر رہی ہیں. اللہ نے فرمایا ضد میں ایسے پکے ہو چکے ہیں، اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اگر ان لہلہاتے کھیتوں کو، ان کے سر سبز و شاداب کھیتوں کے اوپر، جس سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں ہمیں غلہ بچے گا، ہمیں بڑی روزی روٹی ملنے والی ہے، اس کے اوپر ہم گرم ہوا کو بھیجیں، لو چلتی ہوا کو، ایسا طوفان، ایسا گرم ہوا کہ ان کی کھیتی کو جلا دے، زرد کر دے، تب بھی یہ اللہ کی طرف جھکنے والے نہیں ہیں. ایسے پکے ہو چکے ہیں. یہ ان کے دلوں ایسے اپنے کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ ان کے دل ہماری توحید کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگ چکی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یا دوسرے انداز میں اللہ پاک نے فرمایا دیکھو مردہ زمین ہے،
मुर्दा ज़मीन है, बारिश बरसाते हैं वो भी ज़िंदा हो जाती है। इन ज़ालिमों के दिल हमारे कुरान की आयतों से ज़िंदा नहीं हुए। समझ आई है? इन जालिमों के दिल हमारी जो जो कुरान उतरता जा रहा है, जो जो कुरान उतरता जा रहा है, इनकी सरकशी में इजाफा होता जा रहा है, इनके ना मानने में, इनकी जिद में, इनके इनाद में इजाफा होता जा रहा है। वो ज़मीन को देख लें, ज़मीन को एक बार हम उसके ऊपर बारिश बरसाते हैं वो भी अपना सब्ज़ा बाहर निकाल देती है, वो भी जिंदा हो जाती है। पर हमारा कुरान इनके ऊपर रोज़ ब रोज़ सुबह शाम आयतें उतर रही हैं, लेकिन इनके दिल फिर भी जिंदा नहीं हो रहे। ऐसे मुर्दा हो चुके हैं इनके दिल। होय होय होय। देखें जी आगे तसल्ली अब आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगी। ठीक है, अब देखो अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि इनके दिल बंजर हैं, मुर्दा हैं। ठीक है, अब अल्लाह ने साथ ही अपने पैगंबर को भी तसल्ली दी, मेरे पैगंबर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी ज़िद इनाद की वजह से ये जो रवैया रखे हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बस बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को। समझ आई है कि नहीं? हाँ, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, और नहीं तू सुना सकता बहरों को बुलाना, बहरों को बुलाना आप नहीं सुना सकते। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि फिरे वो पीठ देने वाले, के इशारे को भी ना देखें। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम, और नहीं है तू रहनुमाई करने वाला अंधों की, नहीं है तू बिहादिल उम्मी रहनुमाई करने वाला अंधों की, अन ज़लालतिहिम उनकी गुमराही से, उनकी गुमराही से। इन तुस्मिउ, हाँ देखें जी अल्लाह पाक ने क्या दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये तसल्ली दी है। ठीक है, कि मेरे पैगंबर इतने दलाइल दे दिए मैंने अपनी तौहीद, ऐसे वजूह दलाइल के बाद भी, दलाइल की इतनी वजाहत हो चुकी है कि इतने दलाइल के बाद भी ये अपने इनकार और तकजीब और झुटलाने के ऊपर तुले हुए हैं, पक्के हैं ये। ठीक है, आपके अंदाज़े तबलीग के अंदर कोई कसूर नहीं है, आपके अंदाज़े तबलीग के अंदर कोई कसूर नहीं है, कोई कमी नहीं है। मसला ये है इनके दिल बुझ चुके हैं, इनके दिलों के ऊपर मोहरे जब्बारियत लग चुकी है। अब वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं है बिल्कुल भी। इनके ना मानने की वजह से मेरे नबी आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई? और नीज़ दूसरी बात देखें, यहाँ मुशरिकीन के लिए 3 तमसीलें बयान की गई हैं, 3 तफसीलें जिक्र हैं, 3 मिसालें, तशबीह दी गई है। क्या है ये? तशबीह। पहली तशबीह मुर्दों से है, दूसरी तशबीह बहरों से है, तीसरी तशबीह अंधों से है। कितनी तशबीह है जी? 3। पहली तशबीह मुर्दों से, तीसरी तशबीह बहरों से, दूसरी बहरों से, तीसरी अंधों से। गौर से देखनी है आयत। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे पैगंबर आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह पाक फरमाना चाहते हैं जिस तरह मुर्दे नहीं सुनते इसी तरह ये भी नहीं सुनते। अगर कहो कि मुर्दे सुनते हैं तो फिर कुरान की ये मिसाल गलत कहो, कह सकते हैं मिसाल को गलत। क्यों अल्लाह पाक ने कही है ये मिसाल? क्योंकि मुर्दे सुनते ही नहीं। इस वजह से अल्लाह पाक ने मुशरिकीन के ना सुनने की मिसाल किससे दी? मुर्दों से दी है। बात समझ में आ गई है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। आगे फिर अल्लाह ने फरमाया कि आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि वो पीठ फेर कर जाने वाले हो रहे होते। देखो बहरा जो होता है ना, बहरा इंसान देख सकता है, सुन नहीं सकता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कोई मुशरिक बैठे, अब वो आपके इशारे को तो समझ सकता है कि बुला रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज को वो नहीं सुन सकता। अल्लाह ने फरमाया इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि वो पीठ फेर कर देकर जाने वाला हो। जब वो पीठ फेरेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाएंगे, वो सुनेगा नहीं। क्यों? वो क्या है? बहरा है। वो क्या है? हाँ, इशारे से बुलाएंगे फिर सुन लेगा। अल्लाह ने इसलिए फरमाया इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि वो पीठ फेर कर भागने वाले। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया आप अंधों को भी नहीं रास्ता दिखा सकते।
ٹھیک ہے، آپ اندھوں کو بھی راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، لوگ کہتے ہیں یہاں پہ سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے مردوں کے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 آیتیں ہیں جو سماع موتہ کی نفی کے اوپر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک آیت پیچھے گزری ہے سورت نمل کے اندر، ایک آیت یہ ہے سورت روم میں آئی آخر میں، اور ایک آیت آئے گی سورت فاطر کے اندر۔ اللہ پاک وہاں فرمائیں گے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ میرے پیغمبر تو قبر میں مردوں کو نہیں سنا سکتا، وہ سننے والے نہیں ہیں۔ وہاں صاف لفظ ہے، قبر کا ہی لفظ ہے وہاں پہ، سمجھ آئے گی انشاءاللہ آگے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کس کی نفی ہے؟ سنانے۔ آپ سنا نہیں سکتے، سنانے کی نفی ہے کہ میرے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے لیکن مردے سنتے ہیں، یہ جواب ہے ان کی طرف سے۔ آپ سنا نہیں سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں، لیکن سنتے ہیں، سننے کی نفی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو غور سے بھئی، آیت کا اگلا ہی بندہ جملہ پڑھ لے بات حل ہو جاتی ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یہاں پہ پھر کیا کہو گے؟ آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے، اس کا مطلب بہرے سنتے ہیں، یہی مطلب نکلے گا نا، ٹھیک۔ اس کے بھی اوپر بھی یہی جواب پھر دو۔ ادھر تو یہ ٹوٹا لگا دیا کہ نہیں سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں، پھر یہاں بھی کہو کہ یہاں بھی بہروں کو سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی، حالانکہ آج تک کوئی ایسا بے عقل ہے جو کہے کہ بہرا سنتا ہے؟ سنتا ہے بہرا؟ کوئی کہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو مردے سنتے؟ ایک مردہ اوپر سے سنتا، ٹھیک، ایک مردہ اوپر سے سنتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے دن اور رات کو اکٹھا کر دیا، حالانکہ دن اور رات اکٹھے، دن الگ ہے رات الگ ہے، سمجھیے، ضد ہے، یہ متضاد حرف ہیں، یہ متضاد چیزیں ہیں، یہ اجالا ہے تاریکی ہے، ٹھیک ہے، رات ہے دن ہے، اندھیرا ہے اجالا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے مونس ہے، دونوں الگ ہیں، متضاد ہیں۔ یا کبھی کہا ہو آپ نے مذکر مونس ایک ہی چیز ہے؟ کہہ سکتے ہو؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں مردے بھی ہیں تو سنتے بھی ہیں؟ سمجھ آئیے، بہرے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، تو پھر آگے بھی یہی ہوگا، میرے پیغمبر آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، اس کا مطلب اندھے راستہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوگا نا۔ ہاں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو بلانا جبکہ وہ پیٹ پھیر کر دینے والے ہوتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں ہے تو راستہ دکھانے والا اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ہاں، ان کی سب سے بڑی سماع موتہ کے اوپر دلیل جو ہے نا، جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں، وہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے وہ روایت، قلیب بدر والی روایت ہے وہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ بدر کے اندر 70 مارے گئے تھے، ان کے کچھ صنادید قریش بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ کے کنویں میں آپ نے گروایا، پھر ان کو مخاطب کر کے کہا مردوں کو کہ آپ اب پتہ چل گیا کافروں تمہیں، جو وعدہ اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا اللہ نے وہ میرے ساتھ پورا کر دیا، اور جو تمہارے ساتھ کیا تھا کہ تمہیں مغلوب کرے گا وہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ پورا کر دیا، آج تمہیں معلوم ہو گیا۔ یہ مردوں سے خطاب تھا۔ اچھا، اللہ اکبر، ان کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مردوں سے کلام کیا، گویا مردے سنتے ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے، حضرت عمر وہیں کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جن کے جسموں سے روح نکل چکی آپ مردوں کو خطاب کر رہے ہیں، یہ کہاں سے سنتے ہیں باتیں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو سارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عمر ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے خود فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق بات جاری کر دی۔ وہی عمر ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یا رسول اللہ، یہ مردے سن رہے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، اس وقت، اب سننا، اس وقت میں جو بات کہہ رہا ہوں، اس وقت، ہر وقت نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اور کوئی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں، سب نہیں۔
ہاں یہ سن رہے ہیں سب نہیں. محدثین نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اللہ پاک نے یہ مردے دنیا کے پہلے مردے تھے جو سن رہے تھے اس وقت. سمجھ آئی؟ یہ مردے یہ پہلے مردے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوا دی گئی تھی اس وقت, اور معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور معجزے سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے, معجزے سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے, یاد رکھنا. عقائد ثابت ہوتے ہیں قرآن کی واضح دلیل سے, قرآن حدیث صحیح سے معجزے عقائد ثابت ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے آیت پیش کی ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اس طرح کو واضح دلیل لے کے آؤ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں. اور آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. جب یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کیا, غزوہ بدر کی یہ بات کنویں والی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. کس کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری ماں عائشہ, وہ عائشہ کہ جو تاریخ میں قرآن کی سب سے پہلی حافظہ ہیں, جس نے میرے پیغمبر کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد 48 سال تک احکام مسائل کے اندر صحابہ کی رہنمائی کی ہے. صحابہ اگر کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے سب مل کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے, اماں جان اس مسئلے کے اندر تردد پیش آ گیا ہمارے درمیان, یہ مسئلہ حل کر دیجئے, کیونکہ آپ کی زندگی سب سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ گزری ہے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کے خلاف کس طرح کہہ سکتے ہیں, کہ جب کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, کہ آپ قبروں کے اندر مردوں سے کبھی کلام کر ہی نہیں سکتے, کبھی مردے سن ہی نہیں سکتے قبروں میں, کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ ہاں. اس کے مزید جو جواب ہوں گے نا, مزید جواب انشاءاللہ, یہاں پہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی, صرف آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک نے صاف کہہ دیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. بقیہ جو مخالفین کی اور احادیث ہیں انشاءاللہ جب قرآن پاک مکمل ہوگا اس کے بعد ایک مسئلہ ہوگا, مسئلہ الہ, ٹھیک ہے, 10-15 دن انشاءاللہ وہ پڑھانا ہے, اور اس کے اندر پورے قرآن پاک کا دور ہوگا, ایک پورے قرآن کا دور چلے گا, پورے قرآن کا مسئلہ الہ. اس کے اندر عنوانات ہوں گے, علم غیب, مختار کل, حاضر و ناظر, اسی طرح سماع موتا, یہ 5-6 مسائل ہوں گے جس کے اوپر 10-15 دن میں لگاؤں گا, اور پورے قرآن کا دور ہوگا انشاءاللہ العزیز. پورے قرآن سے دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے, وہاں پہ انشاءاللہ یہ لمبی لمبی بحثیں ہوں گی. صرف بلال اتنی ذہن میں رکھے یہ بات, سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ دیکھیں جی آگے. اللہ اکبر. ہاں آگے فرمایا اللہ نے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. ہاں آپ سنا کس کو سکتے ہیں میرے پیغمبر بات؟ ہاں اللہ پاک نے فرمایا نہیں سناتا تو مگر اس کو جو یقین کرتا ہے, جو ایمان لاتا ہے بآیاتنا, ساتھ ہماری آیات پر. آپ صرف اس کو ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے. مطلب جو زندہ آدمی ہوگا نا, جس کا دل زندہ ہوگا, جس کا دل تلاش حق کے اندر پھر رہا ہے, جستجو کے اندر پھر رہا ہے حق کی, تو آپ صرف ہماری آیتیں اس کو سنا سکتے ہیں بس. فہم مسلمون, اور کیا ہے وہ؟ فرما بردار ہونے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں, فرما بردار ہونے والے ہیں میرے پیغمبر, آپ اسی کو یہ میری آیتیں سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں آیت کے اوپر کہ جس کا دل اللہ نے فرمایا زندہ ہوگا, جو حق کی تلاش میں نکلے گا, یہ میرے قرآن کی آیتیں اسی کے اوپر اثر کریں گی بس. وگرنہ جس کا دل مردوں کی طرح ہو چکا ہے, جس کے کان مردوں, آپ اس کو نہیں سنا سکتے بالکل بھی. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جو انسان بھائی نیکی سے دور ہو جائے, گناہ کی زندگی گزارتا ہے, گناہ ہی گناہ, اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے سیاہ نقطہ. جو وہ گناہ کرتا جاتا ہے, گناہ کرتا جاتا ہے, اس کا وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے, جس کے نتیجے پر کیا ہوتا ہے, انسان نیکی اور بدی میں فرق کر ہی نہیں سکتا, توبہ کو بھی بھول جاتا ہے انسان. سمجھ آئی ہے بات؟
گناہ کی بہت بڑی نحوست ہے گناہ کی، اور خاص کر کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ نحوست ہے۔ کبیرہ گناہ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں مختلف کبیرہ گناہ، والدین کی نافرمانی، جھوٹ ہے، زناکاری ہے، بے حیائی ہے، اسی طرح زنا، چوری، ڈاکہ زنی، تہمت ہے، پاک دامن کے اوپر تہمت لگانا، یہ اس طرح کے کیا ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، سمجھ، بہتان لگانا، یا اسی طرح بد نظری کرنا، کیا ہے یہ؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے جان بوجھ کے کسی غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ چیزیں سمجھ آئیے ضرورت، اس سے انسان کا دل جو ہوتا ہے بجھ جاتا ہے، مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا دل، پھر نیکی کی بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ نیک صحبت اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں، جو انسان گناہوں کے اندر پھنس جاتا ہے وہ اپنے آپ کو متکبر بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھتا ہے۔ ایک گناہ سے دل بجھ گیا اور اوپر سے دوسرا گناہ متکبر ہو گیا، اگر اس کو کوئی سمجھائے گا وہ اس کی بات کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں ہی سب سے بڑا عقل مند ہوں، یہ کہاں سے بے وقوف آ گیا غریب مجھے سمجھانے کے لیے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ ان کا باپ دیکھو منافق تھا جس نے مسجد زرار بنوائی تھی، اور بیٹا میرے پیغمبر کا مخلص صحابی ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، غور سے سننا، یہ غور سے حدیث سننے کی ہے، سارے ہم صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، آخرت کی یاد دلا رہے ہیں، دنیا کی حقارت بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نصیحتیں سن رہے تھے، واعظ سن رہے تھے، تو ہماری آنکھیں زاروں کی طرح رونے لگ گئیں، آنسو بہہ پڑے آنکھوں سے، اور رکت طاری ہو گئی ایک ہمارے اوپر۔ جو ہی وہ مجلس ختم ہوئی، برخاست ہوئی، ختم ہوئی، تو پھر ہم اپنے گھروں کے اندر واپس چلے گئے، اور وہاں جا کے جب اپنی بیوی سے گفتگو کرنے لگے، دنیا کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اچانک ہمارے دل سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو رکت تھی نا، جو سوز و گداز تھا، وہ کیا ہونے لگا؟ ختم ہونے لگا، دنیا کی باتیں شروع ہو گئی، دل پھر وہی اپنی لائن کے اوپر آ گیا۔ پھر حضرت حنظلہ فرماتے ہیں مجھے فوراً یاد آیا ہے، میرا دل پیغمبر کی صحبت کے اندر جب تھا، مجلس میں تھا، تو میری رکت طاری تھی، اور اب میں گھر میں آیا ہوں، دنیا کی وجہ سے میرا دل پھر بجھ گیا، کہاں گئی وہ ساری تاثیر پیغمبر کی صحبت کی؟ دیکھ چل گئی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے، فوراً باہر نکلے، اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا، او حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، کہ پہلے اس کی دل کی کیا حالت تھی، اور جب گھر کے اندر آیا اس کے دل کی حالت بدل گئی، اس کا دل منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو کہ وہ اپنے دلوں کو جب دنیا کے اندر پاتے تھے تو کیا کہا، لفظ دیکھو کیا استعمال کیا، میں منافق ہو گیا، کہ کچھ دیر پہلے میرے دل کے اوپر کیا تاثیر تھی، اور کچھ دیر کے بعد میرے اوپر کیا اثر پڑا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، او تو نہیں منافق ہوا، کس نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہتے میں یہ بات کرتا شور مچاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، جا کے کہا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا ہے تجھے، تو کس طرح منافق ہو گیا؟ نہیں منافق ہوا، وجہ کیا ہے؟ ساری بات بیان کی۔ یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو زاروں قطار رو رہے تھے، دل کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، لیکن جب ہم آپ کے مجلس کے اندر سے اٹھ کے چلے گئے، دنیا کی باتوں میں مشغول ہو گئے، ہمارے دل کا وہ اثر ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ پریشان مت ہو، اگر تم ہمیشہ اسی حالت کے اندر رہنے لگ جاؤ، کس حالت میں؟ وہ جو میری صحبت کے اندر حالت پڑی تھی، اگر ہمیشہ اسی حالت کے اندر تم رہنے لگ جاؤ تو فرشتے راستے میں آ کے تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے سلام کرنے لگ جائیں گے، تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے۔ یہ وقت کی باتیں ہوتی ہیں، حضرت نے یہ تسلی دی اس کو، حنظلہ تو منافق نہیں ہوا، یہ وقت کی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن
آپ ذرا غور کریں، وہ لوگ تو ہر روز نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے، اور آج ہمارے مسلمان ہیں میرے خیال سے پوری زندگی کئیوں کی گزر چکی ہوتی ہے، کبھی وہ نیک مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور جب بیٹھ بھی جائیں ان کے دل پہ وہ نیکی کی باتیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ گناہ سے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں، بجھ چکے ہوتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ آپ اپنی مثال لے لیں، اپنی مثال دیکھو. آپ روزانہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے آتے ہو، گھنٹہ بیٹھتے ہو، ایک دل کی کیفیت بالکل بدل چکی ہوتی ہے، بالکل. بس یہاں پہ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ بس قیامت ہے، اللہ ہے، رسول ہے، پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور صبح ہوتی ہے تو وہ جو اثر تھوڑا سا زائل ہوتا جاتا ہے، زائل ہوتا جاتا ہے اس کا اثر. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کی کلاس کے اندر ناغہ مت کرنا، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے چھٹی کرنے کا. جب ایک ناغہ ہو جائے، دو ہو جائے، تین ہو جائے، وہ دل کی جو کیفیت بالکل بدل جاتی. چوتھے دن آ کے دیکھنا تمہارا دل نہیں لگے گا قرآن کی کلاس کے اندر، اکتا جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر وہ دل غافل ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے لوگ گناہ کی نحوست نہیں سمجھ رہے، آج بد نظری کی نحوست نہیں سمجھ رہے، بے حیائی کی نحوست نہیں سمجھ رہے. کتنی نحوستیں ہیں. بعض اوقات اللہ پاک گھر میں اس کی وجہ سے رزق بھی بند کر دیتا ہے. آج ہر گھر کے اندر یہی ہے نا، کھانا خرابی کہ ہمارا رزق کا بند، رزق بند، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، رزق کی تنگی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں بھی نماز پکی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن رزق کی تنگی ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی. کر سب سمجھ بھائی، گناہ تو دیکھو، اس کی طرف کون توجہ کرتا ہے؟ نیکی دیکھ رہے ہو اپنی، گناہ تو دیکھو. وہ جو اللہ کی نافرمانیاں تمہارے گھر میں ہو رہی ہیں اس کو تو ختم کرو، پھر ہی اللہ کی رحمت برسے گی. جہاں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے وہاں گناہ بھی ہو رہا ہے، وہاں کہاں اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہم نے تو اپنے گھروں سے فرشتوں کو خود نکال دیا، خود اللہ کی رحمت کو اپنے سے دور کیا ہے. بھئی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، میوزک موسیقی چل رہا ہوگا، جہاں گناہ ہو رہے ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے اللہ کی رحمت. فرشتے نے جو رحمت کے ہوتے ہیں سب اٹھ جاتے ہیں. اپنے گھروں کو تو اب کم از کم اسلام کے مطابق بناؤ، پھر ہی اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اور جب اللہ کی رحمت برس پڑی تمہارے گھر پہ، سمجھ آئی، اگرچہ رزق تنگ بھی ہو تب بھی تم شکر گزار بنو گے. اگرچہ رزق تنگ بھی ہوگا تب بھی تم کیا بنو گے؟ شکر گزار. کیوں؟ گناہ کی نحوست دل میں نہیں ہوگی، نیکی ہوگی دل میں، نیکی کا اثر، تقویٰ ہوگا، متقی پرہیزگار. کیونکہ جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کے اوپر ڈوریاں ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کی تو لگام ہی اللہ کے ہاتھ میں اس نے پکڑائی ہوتی ہے. یا اللہ پاک یہ میری مہار تیرے ہاتھ میں، تو ہی مجھے چلائے گا، جدھر رزق دے نہ دے تیری مرضی، بیٹھا ہوں تیرے در کے اوپر. ایک بندہ تھا نا، میرے والد محترم سنایا کرتے تھے درس میں ایک بات. ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ گیا، مانگتا جا رہا ہے، مانگتا جا رہا ہے. غیب سے آواز آئی، جا تجھے نہیں دیتا، میں نے نہیں دینا تجھے، نہیں بھرتا تیری جھولیاں. اس نے کہا یا اللہ دینا ہے دے، نہیں دینا نہ دے، تیری مرضی، بیٹھا ہوں تیرے در کے اوپر، تیرے سوا نہیں جاؤں گا کسی کا در چھوڑ، نہیں جاؤں گا کسی کے در کے اوپر. سب کچھ رکھا ہی تیرے پاس ہے، ہاں اگر کسی اور کے پاس رکھا ہے تو مجھے در دکھا وہ. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. سمجھ آئی؟ اپنے گھروں سے گناہ کو بھی انسان دیکھے، قصور میرا کیا ہے. جب تم سمجھ گئے نا کہ قصور میرا ہے، پھر انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے کہو کہ میرا قصور ہے، پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اسے جب قصور مان لیا. قصور مانو. 3 ہستیاں دنیا کے اندر، 3 ہستیاں، اللہ، ماں باپ، استاد. اللہ، ماں باپ، استاد، ان 3 کے آگے اپنا قصور تمہیں ماننا پڑے گا. اگر تم ان 3 کے سامنے اڑ گئے کہ نہیں میرا قصور نہیں، اس کی ذلت کے دن شروع ہو چکے ہیں. ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا، غلطی سے پھل کھا بیٹھے، اللہ نے جنت سے نکال دیا. حضرت آدم نے کیا کہا؟ یا اللہ تیرا قصور ہے، تو نے جنت سے نکالا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے خود ظلم کیا اپنی جانوں پہ. قصور مانا کہ نہیں؟ بولو، مانا ہے نا قصور؟ قصور مان لیا. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں،
कसूर माना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं कसूरवार हूँ, मुझसे ख़ता हो चुकी है, अपने आप पे मैं जुल्म कर बैठा हूँ, तू माफ़ कर दे रब्बा मुझे। अल्लाह पाक ने आगे सूरत आएगी, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर यूनुस नबी मछली के पेट में मुझे ना पुकारता, मैं क़यामत तक उसे मछली के पेट में रखता। कसूर माना अल्लाह ने ऊंचा कर दिया। माँ बाप के सामने कसूर मानो अल्लाह ऊंचा करेगा, उस्ताद के सामने कसूर मानो झुक जाओ आके गलती हो गई है, अल्लाह तुम्हें ऊंचा कर देगा। अगर अपनी गलती के ऊपर अड़े रहे, इसरार करते रहे, इन तीनों हस्तियों के सामने, अल्लाह, माँ बाप, उस्ताद, तीन हस्तियों के सामने अपनी गलती के ऊपर इसरार करते रहे, अड़ते रहे, नहीं मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये तीन गलत हो सकते हैं, मैं नहीं गलत हो सकता, तो फिर इंसान बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। वो बस इंसानियत, हद इंसानियत के दायरे से वो निकल जाएगा। अपने कसूर, अपने गिरेबान में इंसान झांकना सीखे। तवाज़ो अल्लाह को पसंद है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर अल्लाह को सहीता है, तवाज़ो बंदे को सहीती है, समझिए। हाँ, देखें जी आगे, अल्लाहु अकबर। आगे फिर जी दलील अकली नंबर 13, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हें मिन ज़ुफ़िन, कमज़ोरी से। किस तरह? अच्छा, यहाँ अल्लाह ने यो नहीं फरमाया मट्टी से पैदा किया, ये अल्लाह दूसरे अंदाज में बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि देखो तुम माँ के पेट में थे, कितने कमज़ोर थे। ये अल्लाह ने वो मंजर याद दिलाया कि देखो माँ के पेट के अंदर जब तुझे भूख लगती थी, जब तुझे प्यास लगती थी, तेरी माँ को भी पता नहीं चलता था। हाँ, माँ सुनती थी, हालांकि खुद पेट में उठा के चल फिर रही है। अल्लाह ने फरमाया वो उठती है, एक वज़न बोझ लेके तकलीफ़ महसूस करती है 9 महीने तक, अल्लाह ने कुरान, लेकिन वो माँ अपने ही बच्चा जो पेट में पल रहा है सुनती है, उसके रमज़ को जानती है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इसको भूख शुरू होगी, इसको प्यास शुरू होगी। अल्लाह ने फरमाया देख मेरी कारीगरी, मैंने तेरी माँ के गंदे खून को तेरे लिए खुराक बना दिया, और देख मेरे एहसान को, मैंने उस गंदे खून को तेरे मुंह की तरफ से दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि नाफ के ज़रिए मैं दाखिल करके तेरी भूख और प्यास बुझाता रहा। क्यों? तूने इस दुनिया के अंदर आके मेरी तौहीद के नगमे इस ज़ुबान से पढ़ने थे, तूने मेरा कुरान पढ़ना था, तूने कुरान की तिलावत करनी थी, तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना था। अल्लाहु अकबर। माँ बाप के, हाँ, माँ बाप, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन, हमने क्या किया? कमज़ोरी से पैदा किया है तुम्हें, कमज़ोर। फिर जब इंसान माँ के पेट से बाहर आता है, अल्लाहु अकबर, वो खुराक वाला रास्ता काट देती है दाई, और बच्चा क्या होता है? क्या होता है? बच्चा रोता है, फ़ौरन रोता है। अल्लाहु अकबर। क्यों रोता है? खुराक वाला रास्ता कट गया। फिर भूख सताती है, फिर प्यास सताती है, सारे रिश्तेदार खड़े होके हंसते हैं। इसी तरह चचा भी हंसता है, बहन भाई भी हंसते हैं, दूसरे रिश्तेदार भी हंसते हैं, बाप भी हंसता है, लेकिन ये रो रहा होता है। लेकिन इसके रोने की रमज़, इसके रोने का भेद आज इसकी माँ भी नहीं जानती कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है। अल्लाह ने फरमाया ओए मेरे बंदे देख, उस वक़्त हम ही थे जो तुझे थपकियां दे दे के दिलासे दे रहे थे कि परेशान मत हो, खुराक का एक रास्ता हमने वापस लिया, जा तेरी माँ के सीने में हमने 2 रास्ते और जारी कर दिए। कमज़ोरी से पैदा किया ना। हाँ, माँ के पेट में बिन मांगे अता करने वाला कौन? माँ के पेट से बाहर आने के बाद बिन मांगे अता करने वाला कौन? कमजोरी से पैदा किया। फिर सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन, फिर क्या किया? फिर कर दिया बाद कमजोरी के ताकतवर। जब बचपन गुजरा, जवानी शुरू, और जवानी क्या है? ताकतवर। क्यों जवानी दी अल्लाह ने? अल्लाह फरमाना चाहते हैं तेरी जवानी के सजदे मुझे बड़े पसंद हैं, तेरी जवानी की बातें मुझे बड़ी पसंद हैं,
तेरी जवानी के अंदर मेरे आगे झुकना, मेरे कुरान को पढ़ना, मेरे कुरान को समझना मुझे बड़ा पसंद है। तुझे जवानियाँ इसलिए दी। 100 में से 99% लोग आज तुम्हें ऐसे मिलेंगे। 3 हिस्से होते हैं ज़िंदगी में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन तो निकाल दो, चलो उसको छोड़ो एक तरफ, वो एक बादशाही ज़िंदगी है। बाकी 2, जवानी और बुढ़ापा। 100 में से 99% लोग ऐसे तुम्हें मिलेंगे जो यही कहेंगे मैंने जवानी अपनी गुनाहों के अंदर ही गुजारी है। 1% तुम्हें सिर्फ वो मिलेंगे जो कहेंगे हाँ हमने जवानी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारी है। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, खुदारा अपनी जवानियों के ऊपर दाग ना लगाना कि कल को बदनामी का बायस बने। अपनी जवानियों को अच्छा गुजारो, पाकबाज हो के गुजारो, अल्लाह की फर्मा बरदारियों के अंदर गुजारो। कल को तुमने बड़े होना है, लोगों को बता सको कि हमने अपनी जवानी अच्छी गुजारी अल्लाह की फर्मा बरदारी के अंदर। हमने भी जवानियों के अंदर सजदे किए हैं, हमने भी जवानियों के अंदर अल्लाह के आगे रो रो के अल्लाह को मनाया है। क्यों भाई, कभी अल्लाह के सामने रोए हो? अपने लिए रोए हो? अपने लिए, अपने लिए। कभी खुदा के दीन के लिए रोए हो? कभी आंसू बहाया उसके सामने, रब्बा ये तेरा दीन आज लोग जलील कर रहे हैं, इस दीन को ऊंचा कर दे। कभी रोए हो उसके दीन के लिए? कभी उसके इस्लाम के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के लिए रोए हो? इसकी कहाँ कदर है हमारे दिल में? अपने लिए रोते हैं, रब्बा बच्चे भूखे मर रहे हैं, रिज़्क में तंगी है, दे कुछ दे रब्बा दे, आसमान के दरवाजे खोल दे, सारे लोग खा रहे हैं, रात को खा खा के सोते हैं, मैं भूखा सोता हूँ, खोल दे मेरे ऊपर भी रिज़्क के दरवाजे। कभी उसके इस्लाम के लिए रोवो, कभी उसके दीन के लिए रोवो, तुम्हारे ऊपर रिज़्क की बारिशें बरसा देगा वो। हाँ समझ आई? आगे देखें, हाय हाय, सुम्मा जाला मिन बादी कुव्वतिन ज़ोफ़ा व शैबा। हाँ, फिर कर दिया बात ताकत के कमज़ोरी और बढ़ापा। हाय, जवानी गई, क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। जवानी भी नाफरमानियों में गुजार दी। इसी तरह है, सारी जवानी नाफरमानियों के अंदर गुजर गई, अल्लाह ने फरमाया। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है इंसान, कमज़ोर हो जाता है, किसी की तरफ का रहता ही नहीं है वो। फिर आता है जलील हो के अल्लाह के दरवाजे पे, फिर धक्के खा के सारे जहान से आता है, फिर अल्लाह के दरवाजे पे गिरता है आके। समझिए, हदीस में आता है ना, कुदसी हदीस है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ओ मेरे पैगंबर, जब कोई बूढ़ा सारी दुनिया से धक्के खाकर मेरे दरवाजे पे आता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए आता है, वो बूढ़ा जिसने अपनी सारी जवानी बगावत के अंदर गुजार दी, जवानी का नशा था, शबाब का नशा था, दौलत की तुरंग थी, बड़े बड़े लोग इसके सामने झुक झुक कर सलाम करते थे, तकब्बुर, फख्र, गुरूर, रियाकारी इसकी रगों के अंदर कूट कूट के भरा। सारी ज़िंदगी इस बूढ़े ने मेरे सामने सजदा तक नहीं किया, सारी ज़िंदगी इस बूढ़े ने मेरे सामने कोई नेकी नहीं की, कोई सदका, कोई खैरात, कुछ भी नहीं। लेकिन अब ज़िंदगी की शाम हो गई, हड्डियां भी कमज़ोर, कमर भी झुक गई, आंखों की बेनाई भी जाती रही, जुबान की गोयाई भी जाती रही, कानों की सुनवाई भी जाती रही, और जेब भी खाली हो गई। दौलत की तुरंग, दौलत का नशा भी जाता रहा, जवानी भी जाती रही। सबसे बड़ा सदमा, औलाद भी मुंह फेर गई। अल्लाह ने फरमाया, जब ये बूढ़ा सारी दुनिया से धक्के खाकर मेरे पैगंबर मेरे दरवाजे पे आता है, तो बाजुबाने हाल ये कहता है कि तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ। रब्बा शर्म आती है अब तेरा दर छोड़ के किसी और के दरवाजे पे, अब शर्म आ गई है। अल्लाह हो,
یہ بھی اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے در پہ کسی کو بلا لے، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے در پہ کسی کو بلا لے۔ اللہ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ رب العالمین سجدے بھی نہیں جو تیرے آگے سفارش کے طور پہ پیش کر سکوں، کوئی نیکی نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، ساری دنیا سے دھکے کھا کر تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو نے بھی دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا او میرے پیغمبر اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو کہ جس نے ساری زندگی بغاوت کے اندر گزار دی، اس کی زندگی کا ایک ایک صفحہ میرے آگے کھلا ہوا ہے، کوئی سجدہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی نیکی پلے نہیں، لیکن ساری دنیا سے یہ بڑا دھکے کھا کر میرے دروازے پہ اس امید سے آیا ہے کہ اگر میں نے بھی معاف نہ کیا تو یہ بڑا ہلاک ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو اپنے در سے دھکا دے دوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتا ہے۔ ہاں سمجھ آئی؟ وہ تو پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ بڑا پیار کرتا ہے، لیکن یہ نیچے بے ایمان ہو چکا ہے جو اپنے اللہ کی طرف بھاگ نہیں رہا۔ وہ بڑا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو یہ انسان گناہ کر کے ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی فرما بردار بیٹا ہو نا، ماں ناراض ہو جائے تو بچہ فوراً جا کے معافی مانگتا ہے، لیکن یہ اپنے رب کا اتنا نافرمان، اتنا پیار کرنے والا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ یہ گناہ کر کے اس کو ناراض کر لیتا ہے، راضی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پھر اس کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ اس ناراض کیے ہوئے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، ہے کبھی آنسو بہا لے اس کے سامنے، رو رو کے اس کو منا لے۔ وہ تو ہر وقت اپنے گناہگار بندے کا انتظار کر رہا ہے، کب آئے مجھ سے معافی مانگے آ کے۔ بھئی نیک لوگ تو ہر وقت اس کے دروازے پہ پڑے ہیں نا، کوئی گناہگار بھی آ کے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت، اس کو بھی نا امید نہیں جانے دیتا اپنے دربار سے۔ سمجھے؟ آگے دیکھیں جی، اللہ نے فرمایا بڑھاپا، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہی جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ مجرمون، تخویف دنیاوی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھا کھا کر کہیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں برزخ میں سوائے ایک لمحہ۔ دیکھو کیا ہے، ساعۃ، ایک لمحہ بس۔ اچھا دنیا اور قبر کی زندگی دونوں ہی مراد ہیں، برزخ کی زندگی ایک لمحہ ہی ہم ٹھہرے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی جس طرح آنکھ انسان جھپکتا ہے کھلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک لمحہ ہم، اور جس کو آج یہ اتنی لمبی زندگی سمجھے بیٹھے ہیں ہم، اتنی، اور دیکھو غور کرو قسمیں کھا کر، ان کے دماغوں پہ قیامت کی ہولناکی کا اتنا اثر پڑ جائے گا، قسمیں اٹھا کر کہیں گے اللہ کی قسم دنیا میں ہم ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم اس دنیا میں ایک لمحہ ٹھہرے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ حقارت دنیا کے پیچھے جو ہم دن رات ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کذالک کانوا یؤفکون، آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اسی طرح تھے وہ لوگ پھیرے جاتے، کہاں؟ دنیا میں۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا میں بھی یہ حق سے اسی طرح پھرتے تھے، ٹھیک ہے، میرا پیغمبر ان کو جا کے بتاتا تھا، بات منہ موڑتے تھے، قیامت والے دن بھی ان کا حال وہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر 70 سال زندگی گزار کے ہے، لیکن ان کے دماغوں پہ ایسا اثر پڑا کہ قسمیں اٹھا کے کہنے لگے نہیں جی ایک لمحہ ٹھہرے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، ایسا اثر پڑ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین سے محبت کرنے والا بنائے۔ دعا کیا کرو اللہ کے آگے، ربا ہمیں اپنے دین کی محبت دے، ہمیں دیندار بنا، اچھا دیندار، دین کی سمجھ عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما۔ دعا کیا کرو اللہ پاک کے آگے، ٹھیک ہے۔
اللہ اکبر. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم القیامہ. اچھا ادھر جو علم والے لوگ ہوں گے اور کہیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا علم شریعت والایمان اور ایمان، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، البتہ تحقیق تم ٹھہرے ہو اللہ کے علم میں الی یوم البعث، کتنے؟ دوبارہ زندہ ہونے تک. اور ظالمہ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے علم میں تم دوبارہ زندہ ہونے تک تم دنیا میں ٹھہرے ہو، یعنی دنیا میں ٹھہرے پھر موت آئی پھر قبر کے اندر ٹھہرے ہو، اتنا تم ٹھہرے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. فہذا یوم البعث، ہاں پس یہ دن ہے دوبارہ زندہ ہونے کا جس میں کھڑے ہو، یہ قیامت کا دن، یہ اس دن تک تم ٹھہرے ہو دنیا میں. آگے وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تھے تم دنیا کے اندر تم نہیں علم رکھتے تھے وقوع قیامت کا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، یعنی انکار کرتے تھے نا. اچھا غور کریں، اللہ پاک نے اہل علم کی شان بیان فرمائی ہے یہاں پہ، اہل علم اور ایمان. اوت العلم والایمان، وہ کہیں گے. اچھا بتاؤ یہاں پہ علم سے کیا مراد ہے؟ کون سا علم ہے؟ بولو. ہاں قرآن والا علم، تورات کا علم، زبور کا علم، انجیل کا، یہ علم ہے. اللہ نے فرمایا جن کو علم دیا اور ایمان دیا، ٹھیک ہے، وہ لوگ بولیں گے، بے عقل لوگ نہیں بولیں گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم اصل کون سا ہے؟ بولو سارے. قرآن والا علم کیا ہے؟ اصل ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ جو دوسرا ہے نا، یہ جس کو ہم نے علم بنایا، فزکس، کیمسٹری، بایو سائنس، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے روٹی کمانے کا، یہ فن ہے دولت کمانے کا، علم نہیں ہے. ہاں علم یہ ہے جس سے دین کمایا جاتا ہے، جس سے اللہ کی محبت حاصل، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، علم اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ سکولوں کے اوپر یہ حدیث نہیں صحیح تھی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ حدیث جو ہے یہ مسجد کی دیوار پہ سجتی ہے، یہ حدیث جو ہے مدرسے کی دیوار پہ سجتی ہے. علم یہ ہے، سمجھ آئی ہے؟ علم اصل یہ ہے. اصل پڑھا لکھا وہ ہے جس کو اپنے اللہ کی پہچان ہو گئی. اصل پڑھا لکھا وہ ہے جس کو اپنے اللہ کی پہچان ہو گئی، اور وہ کس علم سے؟ قرآن کے علم سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. وگرنہ مشرکین مکہ پڑھے لکھے تھے، اللہ نے قرآن میں ان سب کو ان پڑھ کہا ہے، جاہل کہا ہے. کیوں؟ ان کے پاس کسی کتاب کا علم ہی نہیں تھا آسمانی، اللہ نے سب کو جاہل. سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اپنے پیغمبر کو ہم نے ان پڑھوں کے اندر بھیجا. کس کے اندر بھیجا؟ ان پڑھوں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی تھی، آپ حضرت عثمان سے لکھواتے، زید بن ثابت سے لکھواتے، عبداللہ بن مسعود سے لکھواتے، امیر معاویہ سے لکھواتے. ابتدائے اسلام سے پہلے جب یہ کفر کی حالت میں سب پڑھے لکھے تھے، لکھنا جانتے تھے، یہ اللہ پاک نے ان سب کو ان پڑھ کہا ہے. کیوں؟ کسی آسمانی کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا. بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ ان پڑھ اصل وہ ہے جو ظالم قرآن کا علم ہی نہیں رکھتا. 1000 ڈگریاں حاصل کر لے دنیا کی، قرآن کا علم نہیں، ان پڑھ ہے وہ. آج یہ بڑی سازش ہے نا، جس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کو ان پڑھ کہتے ہیں. اس سے ظالم پوچھتے ہیں انگلش آتی ہے آپ کو؟ اوہ نہیں آتی، آپ ان پڑھ ہو، اب جاہل گمار ہو آپ، یہ کہتے ہیں. اصل جاہل وہ ہے جو قرآن سے دور ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں آگے دیکھیں جی. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. ہائے ہائے، پس اس دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. معذرتہم، بہانے ان کے، یا اللہ اج معاف کر دے، بس اگوں نہیں کر دے، بھیج دے دنیا میں دوبارہ، تو تو بڑا غفور ہے، تو تو بڑا رحیم ہے. 1000 بار توبہ کر کے بھی کوئی توڑ بیٹھے، یا اللہ تو پھر بھی معاف کر دیتا ہے، ایک باری پیج پہ. اللہ نے فرمایا کوئی جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کوئی بہانہ نہیں. آگے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے کہ وہاں بیٹھ کے توبہ کر لیں اور قبول کر لیں. کچھ بھی نہیں ہوگا، بس پھڑے گئے. کیا ہو گئے؟ پھڑے گئے، پکے پکے اب پکڑ ہو گئی ان کی، اب نہیں ہوگا وہ. آگے شکوہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے ضروری عمدہ مضمون، کل مثل، ہر قسم کے ضروری عمدہ مضمون اللہ نے کرم میں نے بیان کر دیے ہیں. ٹھیک ہے.
والا ان جئتہم بآیۃ لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون. دیکھیں جی ذرا غور سے آیت. اور البتہ اگر لے آئے، ہاں اس سے پہلے، مگر بوجہ اناد کے نہ مانا انہوں نے. ہم نے ہر مضمون بیان کر دیا، ان کی ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. ہاں اور البتہ اگر لے آئے تو ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ. ہاں آیاتین سے مراد کیا ہے؟ فرمائشی معجزہ. لا یقولن، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بناتے ہو تم. بھئی جس نے نہیں نہ ماننا، معجزہ دیکھ کر بھی نہیں ماننا اس نے. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے آج. جس نے نہیں ماننا اس نے قرآن پڑھ کے بھی نہیں ماننا، کیونکہ دلوں کے حال صرف اللہ کے پاس ہیں. دلوں کی ڈور لگام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف پھیرے گا اس کا دل اسی طرف. ٹھیک ہے آگے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. استغفر اللہ. اسی تکذیب کی وجہ سے، اسی نہ ماننے کی وجہ سے، اسی طرح یطبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ پاک، علی قلوب الذین، اوپر دل ان لوگوں کے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے. مہر کون سی مہر؟ مہر جباریت لگ جاتی ہے جو پھر نہیں مانتے نا. اللہ پاک نے، ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کے مہر لگا دیتے ہیں. دیکھو نہیں جانتے نہیں مانتے، ہم مہر لگا دیتے ہیں. پہلا سٹیپ انسان کا ہے کہ خود بھی تو حق تلاش کے لیے نکلے، خود بھی تو سمجھے، خود بھی تو ہدایت حاصل کرنا چاہے، خود بھی تو اچھا بننے کی کوئی اپنے اندر کوئی کرن پیدا کرے. یا اللہ اچھا پیدا بننا چاہتا ہوں، کوشش کرے، ہاتھ پاؤں مارے. پھر دوسرا سٹیپ اللہ پاک ہے، اللہ ہدایت دے گا اس کو. جب کوئی انسان اچھا بننا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کو اچھا بننا ہی نہیں دے گا کبھی. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بڑی عبرت والی آیت ہے. اللہ نے فرمایا نہیں مانو گے میں مہر لگا دوں گا، جاؤ دھکے کھاتے پھرو. اب تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخر میں، فصبر، پس صبر کر تو، ان وعد اللہ حق، پھر وہی وعدہ دہرا دیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. کون سا وعدہ؟ کہ آخر میں یہ سارے مشرکین ناکام ہوں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہ وعدہ اللہ کا حق ہے، میرے پیغمبر ہوگا پکا. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور نہ بے برداشتہ کر ڈالیں تجھ کو، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، نہ بے برداشتہ کر ڈالیں تجھ کو، الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو نہیں یقین کرتے. کس کا؟ قیامت کا. یعنی نہ مان رہے، دن رات تکذیب کر رہے ہیں میرے پیغمبر. بے برداشت نہ ہو جائیں آپ کہ کہیں آپ کی زبان سے ان کے لیے بد دعا نکل جائے. اگر آپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی ہم فوراً ان کو اوپر عذاب نازل کر دیں گے. آپ اپنی بس تبلیغ جاری رکھیں، غم زدہ نہ ہو. جزاک اللہ جی، اللہ قبول فرمائے. دعا کر لیں جی سارے، پھٹیاں بعد میں اٹھا لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین.